الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کلاس فرسٹ ایئر اسلامیات کے 10 لیکچر ہو چکے تھے. آج ہمارا 11واں لیکچر ہے. کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد ہم نے شروع کیے تھے، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا. تو آج ہمارا اسلامیات کے بنیادی عقائد میں سے آخری ٹاپک جو تھا اس کے اندر ایک لانگ سوال ہے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات بیان کریں. یہ کوشچن ہے، یہ لانگ سوال ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں آخرت کا معنی اور مفہوم بھی پڑھا تھا، آخرت کے متعلق کچھ آیات بھی بتائی تھی اہمیت کے متعلق، اور منکرین آخرت کے کچھ شبہات بھی بیان کیے تھے. آپ دیکھیں تو آخرت کا جو ٹاپک تھا شروع کرنے سے جب ہم نے اس کو مکمل پڑھا تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے سوال بھی یہی ہے، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات لکھیں. آپ نے یہاں پر ایک اور ہیڈنگ دے دینی ہے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات درج ذیل ہیں. کیا؟ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات درج ذیل ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اور ہیڈنگ دے دینی ہے، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے اثرات درج ذیل ہیں. یعنی کہ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات. یہ لانگ سوال ہوتا ہے. عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات درج ذیل ہیں. ان میں سب سے پہلی جو ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت. یعنی جب انسان عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اس سے نیکی سے رغبت ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے، انسان نفرت کرنے لگتا ہے. دوسری ہیڈنگ اس کے اندر ہے بہادری اور سرفروشی. تیسری ہیڈنگ ہے صبر و تحمل. چوتھی ہیڈنگ ہے اس کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ. اور پانچویں ہیڈنگ اس کے اندر ہے احساس ذمہ داری. اب دیکھیں پہلی ہیڈنگ کیا تھی؟ نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت. جو شخص بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال، خواہ وہ ظاہری اعمال ہیں یا پوشیدہ اعمال ہیں، ان کے نامہ اعمال کے اندر محفوظ کر لیے جاتے ہیں. جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے دونوں کندھوں پر یعنی کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ہم ظاہری اعمال کر رہے ہیں یا پوشیدہ کر رہے ہیں، نیکی کے اعمال کر رہے ہیں یا برے اعمال کر رہے ہیں، سارے اعمال نامہ کے اندر محفوظ کیے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ جب ایک اعمال نامہ محفوظ ہو رہا ہے، یہ بارگاہ الہی کے اندر کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا. اور منصف حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اس حقیقت والے یعنی منصف حقیقی جو ذات ہے وہ اس دن فیصلہ کرے گا. جس کے نیک اعمال ہوں گے اس کو نعمتی والی جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے ان کو کیا ہے؟ جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا. آپ دیکھیں نیکی، اچھے اعمال اور برے اعمال جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں جب فیصلہ ہوگا تو نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، برے اعمال دوسرے پلڑے میں. اگر نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا تو انسان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، اللہ رب العزت اسے جہنم سے روک لیں. اگر جہنم والا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کے نصیب میں جہنم لکھ دی جائے گی. اسی وجہ سے کہتے ہیں جو آدمی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نے جو آخرت کے ہمارے لیے بنائی ہے کہ دنیا ایک فانی جگہ ہے اور مرنے کے بعد ہم سب نے فنا ہونا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے. جب انسان آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور نیک اعمال جو ہے اپنی زندگی کا محور، مقصد اور نصب العین بنا لیتا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے جتنا بھی میں نیک اعمال کروں گا میری جنت میں جانے کا سبب یہی بنیں گے. تو عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ان برائیوں سے اجتناب کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت.
یہ ہوگی نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ آگے ہے بہادری اور سرفروشی۔ دیکھیں ویسے تو اگر دیکھا جائے ہمیشہ کے لیے مر جانے کا، ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر جو ہوتا ہے انسان کو بزدل بنا دیتا ہے کہ میں مروں گا، مرنے کے بعد بالکل فنا ہو جاؤں گا، دوبارہ کبھی نہیں اٹھنا، یہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ مگر جب دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ ہو گیا کہ اس دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، اصل زندگی تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی ہے، انسان اس وجہ سے پھر نڈر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس نے یقین کر لیا دنیا کی زندگی فانی ہے اور ہمیشہ والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اب اس کے دل کے اندر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا نڈر ہو جاتا ہے، اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی راہ کے اندر جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ کے راستے کے اندر وہ جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہونے سے بچنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے ختم ہونے سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر اگر جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو قربان کر دیتا ہے اپنی جان کو۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کیسے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر ڈالی۔ حضور کا حسن اتنا تھا کہ دیکھو وہ کیا کہتے تھے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ تو حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے گردنیں کٹا ڈالی۔ یہی وجہ ہے انسان کو بہادری اور سرفروشی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے مرنے کا ڈر تو انسان کے اندر خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن جب وہ یقین کر لیتا ہے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اب اس کو دل کے اندر ایک بہادری سرفروشی پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جان پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو اسی وجہ سے اس کے دل کے اندر بہادری اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دوسری ہیڈنگ ہوگی، پہلی تھی نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، دوسری بہادری اور سرفروشی۔ تیسری اس کے اندر ہیڈنگ ہے صبر و تحمل۔ کہتے ہیں عقیدہ آخرت انسان کے دل کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی، اللہ کے راستے کے اندر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ اگر یہی صبر و تحمل اگر دیکھا جائے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ انہوں نے 18 سال غالباً بیماری کے اندر کیا ہے گزارے، اس پر اللہ کے ہاں کیا ہے صبر کرتے رہے، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں ان کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑے جسم سے زمین پر گرتے وہ اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے تھے کہ میرا جسم تو ان کی خوراک ہے، لیکن اس کے بعد جو اللہ نے صبر کے بعد جو پھل عطا کیا، اولاد بھی دی، مال دیا، سب کچھ عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، صبر و تحمل کا کس طرح جذبہ صبر و تحمل کس طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی طیف کے اندر جاتے ہیں، آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے جاتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ملتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ تو صبر و تحمل یعنی آخرت پر جو یقین کر لیتا ہے اس کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہر آنے والی مصیبت کا مقابلہ جو ہے وہ صبر و تحمل سے کرتا ہے۔ حضرت بلال کو دیکھ لو، صہیب رومی کو دیکھ لو، سلمان فارسی کو دیکھ لو، اتنی تکالیف دی گئی کہ صبر و تحمل سے کام لیا تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو کیسا جذبہ عطا کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے کہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ صبر و تحمل کو برداشت کرتا ہے کہ اس پر اللہ ہمیں کیا کریں گے، اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تیسری ہیڈنگ صبر و تحمل ہو گئی۔ آگے چوتھی ہیڈنگ ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ آپ دیکھیں کہ عقیدہ آخرت انسان کے دل کے اندر کیا ہے، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی کیا ہے، حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، لہٰذا اس دولت سے لگاؤ رکھنا جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دی ہے اس زندگی کو کامیاب بنائے گی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے اندر جو اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے کے اندر انسان کو کیا کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔
کیونکہ دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، اگر اسی قدر وہ کیا کرے، اللہ کے راستے کے اندر سخاوت کرتا ہے، فیاضی کرتا ہے، یعنی سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، کیوں؟ اگر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ سخاوت کرنا، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے آخرت کے اندر اجر عطا فرمائیں گے، اللہ دگنا کر کے اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں سورہ انفال کے اندر مومنین کی جو صفات بیان کی گئی تھی، آخر میں ان میں 5ویں جو صفت تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے مال دیا ہے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جب انسان آخرت پر یقین کر لیتا ہے کہ آخرت کی زندگی پر یقین کر لیا، تو اس کے دل کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے راستے کے اندر وہ مال خرچ کرتا ہے۔ کس وجہ سے خرچ کرتا ہے؟ کہ اللہ مجھے اس پر دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ جیسے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ کی ذات کو قرض دو، قرض حسن، یعنی کس طرح کا؟ حالانکہ اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے، مطلب اگر اللہ کے راستے کے اندر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ اس کا دگنا چگنا کر کے ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے جب انسان آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو وہ جانتا ہے جو میں اللہ کے راستے کے اندر جو کچھ بھی خرچ کروں گا، اللہ مجھے اس کا دگنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ آگے احساس ذمہ داری، آپ دیکھیں آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کے اندر کیا ہے؟ احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اپنے فرائض کے اندر کمی کوتاہی کرنا جس پر آخرت میں سزا ملے گی۔ کیوں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو پڑھاتا ہوں، اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا، اپنی کلاس کا جو پیریڈ ہے مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کا پیریڈ ہے، میں اس کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہوں، میں کلاس میں آ کر ادھر ادھر دنیا کی باتیں کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کا جو سلیبس ہے اس کی طرف میری توجہ نہیں ہوتی، بلکہ میں کسی اور ٹاپک کی طرف یا کسی آ کر اپنا وقت ایسے کلاس کے اندر یا کلاس سے باہر اس طرح گزارتا رہتا ہوں، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ اپنے فرائض کے اندر احساس ذمہ داری ہونی چاہیے۔ جب ہم ایسا ان احساس کی قدر کو اپنے دل کے اندر پختہ کر لیں گے، دیکھو ایک ہے احساس ذمہ داری کہ اللہ رب العزت کے فرائض کو ادا کرنا، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، احساس ذمہ داری یہ ہے کہ میں صبح کے وقت ٹائم پہ اٹھوں، نماز پڑھوں، تلاوت کروں، ظہر کی نماز ٹائم پہ پڑھوں، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، میرے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں تو اللہ رب العزت نے جو احکامات عطا کیے ہیں، نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیے ہیں، ان کی ادائیگی میری زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی ہمارے اوپر فرائض آ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان فرائض کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے یقین کر لیا، آخرت احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے آخرت کی وجہ سے، اپنے فرائض کے اندر اب ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، بلکہ ان کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وجہ سے جب دل کے اندر یہ پختہ یہ احساس اس قدر دل میں پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانت داری سے ادا کرتا ہے، یعنی ہر انسان کے حقوق کو ادا کرنا، حتیٰ کہ حقوق العباد سے حقوق اللہ بھی کیا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ احساس ذمہ داری سے ادا کرتا ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد بن جاتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات۔ تو بتایا انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات درج ذیل ہیں، تو نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت، بہادری اور سرفروشی، صبر و تحمل، مال خرچ کرنے کا جذبہ، احساس ذمہ داری۔ تو آخرت کا ہمارا جو مکمل ٹاپک تھا وہ آج مکمل ہو گیا، اور جو ہم نے پہلا چیپٹر شروع کیا تھا، پہلا چیپٹر آج یہ ہمارا جو ہے یہاں پر کیا ہوا؟ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس کے مکمل ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ مکمل چیپٹر کے جو شارٹ سوال ہیں روزانہ 10 سے 15 میں نے یہاں پر آ کے لکھوانے ہیں اور ان کے جواب بتانے ہیں، تاکہ ایک مکمل جو چیپٹر ہو اس کی صحیح وضاحت سے شارٹ کویشچن کا ہمیں پتہ چل جائے کس طرح یہ کیا کرنے ہیں، سوال ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ تو یہ مکمل لانگ سوال ہے، اس کو اپنی کتاب کے اندر ترتیب سے یہ ہیڈنگ لکھی ہوئی ہیں اور وضاحت سے وہاں پر لکھا گیا ہے۔ آپ نے اسی کو اس طرح یاد کرنا ہے، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات، نیچے ہیڈنگ اور دینی ہے، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات درج ذیل ہیں۔ تو آگے یہ ترتیب سے ہیڈنگ لکھنی ہے، نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت، بہادری اور سرفروشی، صبر و تحمل، مال خرچ کرنے کا جذبہ، احساس ذمہ داری۔
تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت کے مرتب ہونے والے اثرات۔ صحیح وضاحت سے یہ سوال کر لینا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔